تو آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو کی. اور آخری سوال ہے, میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں نہیں آتے, آپ نے بتایا مجھے لگتا ہے یہ وجوہات ہیں. ظاہر میں نے آپ کی ویڈیوز ان کو بھی دکھائی, لنکس بھی بھیجے اور یہ ساری بات. اب میں ان کا کوئی جواب بھی لے کر آیا ہوں. جی جی. اور ان کا یہ کہنا ہے, اور مجھے لگتا ہے بڑا کوئی عقلی مطالبہ ہے ان کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا شاہد آفریدی ہے, یہ کوئی اچھا کرکٹ کا پلیئر ہے, اس کو کوئی گلی کا بچہ کہے کہ جی میرے ساتھ کرکٹ کھیلو, میں چیلنج کر رہا ہوں تو میں بال کرواؤں گا, تو وہ اس سے پوچھتے ہیں جی آپ کی ہسٹری کیا ہے, آپ کہاں سے سیکھے ہیں کرکٹ کو, کہاں کھیلتے ہیں آپ, کون سے گراؤنڈ میں. بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھو کہ کس مدرسے سے پڑھے, کہاں سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے, آپ تو انجینئر ہیں. ان سوالات کا کیا جواب دیں گے بفور یو چیلنج دیم؟ یہ جواب تو میں نے کب سے دفنا دیے, اور جو لوگ یہ چیزیں سامنے رکھتے تھے وہ اب رو رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کیوں انجینئر کے سامنے کی. ایک ہی ہمارے پاس لیم ایکسکیوز تھا, اور اس کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کرکٹر کی مثال دینا, ڈاکٹر کی مثال دینا, انجینئر کی مثال دینا ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے, کرکٹر بننا ہر مرد و عورت کے اوپر فرض نہیں ہے. تو دین کا بیسک نالج تو ہر بندے نے حاصل کرنا ہے. لہٰذا یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ ریلیجن کے اوپر انجینئر صاحب کے پاس اتھارٹی کہاں سے آئی. ہمیں اتھارٹی دی ہے قرآن نے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گے, نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. تو یہ ہے پہلی ڈگری ہماری جو ہر مسلمان کی ہے, کنتم خیر امۃ, پوری امت. اچھا, دوسری ڈگری صحیح بخاری میں ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. نبی علیہ السلام نے کہا کہ پوری ڈگری لینی ہے, اور پوری ڈگری کی بات کریں تو کسی عالم دین کے پاس پوری ڈگری نہیں, انکلوڈنگ مفتی تقی عثمانی اور مفتی مجیب الرحمان. 1000 آیات قرآن کی سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے, اس کی تشریح تو میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں, اس میں تو وہ میرے اسٹوڈنٹ بنیں گے. تو اس کی بنیاد پہ کیا میں جائل کہنا شروع کر دوں گا؟ ان کو سائنس آتی ہے, مجھے بتائیں, انہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے, میں اپلائڈ سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں, میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے. میں نے تو آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی مفتی یہ بات نہ کرے. آپ نے کتنی کتابیں لکھی مفتی تقی عثمانی صاحب؟ جی میں آگے آ رہا ہوں. تیسری بات, آج اگر کوئی مفتی سورج گرہن اور چاند گرہن کو سمجھانے کے لیے اپنے آڈینس کو بتاتا ہے کہ چاند گرہن کس وقت لگتا ہے اور سورج گرہن کس وقت لگتا ہے, کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے, آج تک کسی آڈینس نے پوچھا کہ حضرت آپ تو سائنٹسٹ نہیں, آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ بھائی میرے فیکٹ سے اختلاف کر کے بتاؤ, میں غلط کہہ رہا ہوں کہ نہیں, یہی کہے گا نا. یہ تو نہیں کہے گا میرے پاس ڈگری نہیں ہے تو میں اس کو بیان ہی نہیں کروں گا. اسی طریقے سے ایک اور مثال, مفتی صاحب نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگانا ہو اور اس کا انٹرنل یونٹ وہ کاریگر تھوڑا سا ٹیڑھا لگا دے اور آپ کے سامنے وہ لگ رہا ہے, تو مفتی صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو سیدھا کرو, آگے سے کہ تیرے پاس ڈگری ہے, یہ کام تو میرا ہے. کہ یار ڈگری کو چھوڑو, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے, تو سرکار مجھے نظر آ رہا ہے چشتی رسول اللہ کو فرا ہے, اچھا تھانوی رسول اللہ کو فرا ہے, مجھے تو نظر آ رہا ہے, یہ میرا بنیادی عقیدہ ہے. پانچویں دلیل, اگر آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ آ کے یہ کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے, تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ, لہٰذا میں یہ بات نہیں مانتا. اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ مفتی کا آپ کافر ہو جائیں گے. آپ کا کام ہے آپ اسے دیکھیں, اس ریفرنس کو چیک کریں, ہم بھی ریفرنس دیکھ رہے ہیں. چھٹی دلیل, لیکن میں ایک ترتیب سے, صحیح بخاری میں کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا حضرت ابو ہریرہ کو. نبی اسلام نے کیا فرمایا ہے, شیطان تھا لیکن بات سچی کی. اگر شیطان سچی بات کرے تو لے لے, انجینئر صاحب کرے تو نہ لے. اور ساتویں دلیل, جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے, چلے طواف کعبہ کے 7 چکروں کی نسبت سے, یہ 7 دلائل ہیں. 6 دلائل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. 7ویں دلیل یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, اس کو سپورٹو ابن عباس کا بھی قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے لے لو. مجھے بتائیں, آپ سب کچھ تو غیر مسلموں سے لے رہے ہیں, وہاں تو آپ بھی کہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں جب باری آئی ہے تو آپ ڈگریوں کی بات کریں, آپ بات کو چیلنج کرو. اگر میں کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو, حدیث میں یہ لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو, چونکہ انہیں پتا ہے کہ سب کچھ نکلا ہے اور ہم نے چھپایا ہوا تھا. اب ہم کیا کریں؟ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر, تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بڑا زوم ہے, ان کو مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں, ان کے ماننے والے. تو کیا بریلوی مانتے ہیں مفتی اعظم پاکستان؟ کیوں نہیں مانتے؟ ڈگری مان لی. 8ویں دلیل, جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. مجھے بتائیں, کیا بریلویوں کے علماء کی ڈگری کو عام دیوبندی نے مان لیا ہو تو کہتے ہیں کہ مشرک ہے, اور عام بریلوی دیوبندیوں کے بڑے مفتی کو کہتے ہیں گستاخ رسول. ڈگری کو چھوڑ دے تو اسلام میں مشکوک مانتا ہے. میں نے 8 دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے, خود بھی ایک دوسرے کی ڈگری مانتے ہیں, تو میری ڈگری کہاں سے بڑے ماننی ہے؟ ڈگری کی تو ضرورت ہی نہیں, میں تو دلائل سامنے رکھ رہا ہوں. تقی عثمانی صاحب نے خلافت و ملوکیت کا جواب اپنے زوم میں دینے کے لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے اوپر گرفت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سب و شتم ہوتا تھا ممبروں سے مولا علیہ السلام کے اوپر. تو ان کا یہ بالکل جھوٹ ہے, وہ بخاری میں تو ہے سب ہوتا تھا, اور سب کا مطلب تنقید ہے. اور یہ وہ جملہ جو مفتی سے لے کے پبلک تک دیوبندیوں کو تقی عثمانی صاحب نے رٹوا دیا. یہ حدیث جو تھی نا بخاری کے اندر, یہ حدیث کا ایک طریق مسلم میں بھی ہے. اچھا جی, 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اس میں پتا کیا لکھا ہوا ہے کہ آل مروان میں سے جب ایک شخص حاکم مدینہ بنا, یعنی بنو امیہ کا حاکم, اس نے سہل ابن سعد الساعدی کو منبر پر بلا کر کہا کہ تم ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت کرو. اس میں الفاظ ہیں کہو لعن اللہ ابا تراب. اللہ اکبر. بخاری میں سب کے الفاظ تھے, مسلم کی حدیث میں امام مسلم نے لعن اللہ ابا تراب نقل کیا, لہذا سب کا ترجمہ ہے لعنت. مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں اگر یہ جھوٹ جو لکھا کہ سب تنقید ہوتی تھی, اور میں سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟
इसने झूठ अपनी पब्लिक को सिखाया कि ये सब तनकीद था, लानत नहीं होती थी। वो हदीस मुस्लिम में 6229 थी, उसमें वाज़ेह मौजूद था लाअन अल्लाह बतुरा। अगर तो तकी उस्मानी ने ये जानबूझ के झूठ बोला तो ये आलिम कहलाने का हकदार नहीं है, इसने मुनाफिकत की है। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं तो हाफिज़ुल्लाह कहता हूं। मेरा ख्याल है ये जाहिल थे इस टॉपिक से। हाँ, और यही मेरा अकीदा इनके छोटे उलमा के बारे में कि अक्सर टॉपिक्स जो मुखालिफिन के इसके बारे में ये जाहिल है। मैं क्यों इनके साथ के ऊपर सवार हो गया भाई, मैं सारे फिरकों के पास रहा हूं, मैंने सारों के दलाइल सीखे, उसके बाद मैं इनके ऊपर मुसल्लत हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप यार इंसान ही है, आप ये दावा तो नहीं कर रहे कि आप पैगंबर हैं? जी जी ना, जी जी ना, आपसे भी गलतियां जी जी होती है गलतियां। सबसे बड़ी गलती जिस पर आप रिग्रेट करते हैं जी, इल्मी महाज पे कोई गलती हो गई? इल्मी महाज के ऊपर सवाए मेरे कोई और बंदा नहीं है जिसने वीडियो रिकॉर्ड कराई हो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू। मुझे लगा तकी उस्मानी का कोई एक रुजू वाली वीडियो दिखाए और उसकी हेडिंग ये हो। मैं कहता हूं, ये मैं अक्सर बोलता हूं, हमसा हो तो सामने है, ये मैं तकब्बुर के तौर पर नहीं बोलता। हर वो गंदगी जिसको तुम गंदगी समझते हो ना, अल्लाह ने मेरा दामन उससे पाक रखा है और तुम्हारे बुजुर्गों में वो दर्जा आता मौजूद है। तकवीरी सोच हो, तकब्बुर हो, अना हो, ये मेरा जो पैशन है ना, ये मेरा तकब्बुर नहीं है, ये मेरे ईमान का तकाज़ा है। अगर मैं कॉन्फिडेंस लूज करूं, मैं जब कहता हूं ये कुरान में लिखा हुआ है, तो ये मैं कुरान के अंदर अपने ईमान का इजहार कर रहा हूं। ये अंदाज, ये नबी इस्लाम का अंदाज है। सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है, नबी इस्लाम जब मिंबर पे चढ़ते जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, और इस हदीस को इमाम जाफर ने अपने वालिद इमाम बाकिर से और उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत किया, तो नबी इस्लाम की आवाज बुलंद हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, आंखें सुर्ख हो जाती, गोया एक जबराइल अपनी फौज को तैयार कर रहा है। ये स्टाइल तो नबी इस्लाम का है, ये सिर्फ मेरा और डॉक्टर इस्लाम का स्टाइल नहीं है। लेकिन ये चूंकि उस स्टाइल के आदी थे जिसमें इन्होंने झूठ सुन के तो लोरी दे के सुला दिया उम्मत को, तो अब इनको स्टाइल ऑकवर्ड लगता है। इन्हें पता नहीं है सुंदर स्टाइल है। बाकी नॉर्मल गुफ्तगू में मैं तो एक अच्छे तरीके से करता हूं। अब मुझे बताया शायद अफरीदी जब अपने घर में अपनी बीवी से रोटी मांगता होगा तो हाथ से बात करता होगा, लेकिन उसकी बीवी ने कभी उसे काम किया कि मैंने जंग में जाके, यानी कि क्रिकेट के मैदान में, ये तुम ऐसा से क्यों करते हो, तुम मेरे से क्यों एक गिला क्यों होता है? हाँ, आप मुझे ये बात करें कि मैंने किसी को गाली दी हो या मैंने कोई रेफरेंस गलत कोट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वो मामला जिसको ये बुराई समझते हैं अपने दामन को उससे पाक करके चलता हूं, और हर वो अच्छाई जो ये क्लेम करते हैं वो अल्लाह के फजल से मेरे अंदर मौजूद है। और इनके बुजुर्गों में ये कहते हैं चाहिए होनी चाहिए, तकफीर ना करो। तुम्हारे सारे बुजुर्ग तकफीर करके गए, उसामुल अमैर में देवबंदियों की तकफीर हुई है और अल मुहन्नद में उन्होंने बरेलवियों की तकफीर की है, शैतानी लश्कर कह दिया बरेलवी को, और खवारिज की जमात अहले हदीस को कहा है। और तुम्हारे सारे बुजुर्ग, और इसमें अशरी थानवी के सिग्नेचर हुए, यही तक इस्माइल साहब कहते थे हमारे बुजुर्ग तो बड़ी इकराम से बुजुर्गों का नाम लेते थे, अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिटिया है पागल बाबे के सर पे। जब आप अहमद बरेलवी को अल मुफन्नद कह रहे हो तो तुम्हारे अखलाकियात कहां गए? मैंने तो कभी उनको कहा अल मुफन्नद, हाँ मैंने जनरल कहा है अल मुहंदिस अल मुफन्नदीन, हाँ इंजीनियर है, हाँ इंजीनियर तमाम मुफन्नदीन के ऊपर। अब मुफन्नदीन कौन है नाम किसी का नहीं लेता, हर वो बंदा जो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करता है वो मुफन्नद ही है ना। बहुत